مکہ کے لوگوں میں جھگڑا، حجر اسود ہم اپنے ہاتھ سے لگائیں گے، ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے، تلواریں نکل آئیں۔ کسی نے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ اس میں فیصل بن جاؤ، فیصلہ کر دے، جب تک یہ فیصلہ نہ کریں گے یہ تلواریں میانوں میں نہیں جائیں گی، ہمیں لگ رہا ہے خون خرابہ ہو جائے گا۔ یہ گزرا اور کرو، مکہ کے سب لوگوں کو پتا تھا کہ جہاں پر سب کی عقلیں جواب دے جاتی ہے وہاں سے محمد عرب کی عقل شروع ہوتی ہے۔ اور گزرا اور کرو، بڑی بڑی سوالوں والے، بڑے بڑے عالم، بڑی بڑی عقل والے میرے نبی کے سامنے ایسے نظر آتے تھے جسے بریلی کے رضا کہتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا محمد عربی آج فیصلہ کریں گے، سارے لوگ صحن کعبہ میں جمع ہو گئے، صحن کعبہ گواہ ہے، سارے لوگوں کا فیصلہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ 25 سال کی عمر پاک ہے، میرے نبی نے کہا اپنی اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لو۔ مکہ کے سارے سرداروں نے اپنی اپنی تلواروں کو میانوں میں ڈال دیا، سب زبانیں اپنی بند کر کے کھڑے ہو گئے۔ محمد عربی آپ کے فیصلے کا انتظار ہے اور ذرا اپنا فیصلہ سنائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو فیصلہ کروں گا ماننا پڑے گا۔ کہا ہمیں منظور ہے، آمینہ کے لال فیصلہ کر دو، عبد المطلب کے پوتے فیصلہ کر دو، ابو طالب کے بھتیجے فیصلہ کر دو۔ آپ سے زیادہ سچا ہم نے نہ دیکھا، آپ سے زیادہ عقل مند ہم نے نہ دیکھا، فیصلہ کرو۔ میرے نبی نے کہا سنو، نبی کا فیصلہ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے کریم مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے مکہ کے لوگوں اب سب اپنے گھر کو چلے جاؤ، اور جب صبح صادق ہوگی تو جو سب سے پہلے صحن کعبہ میں آئے گا وہی اپنے ہاتھ سے حجر اسود کعبہ کی دیوار میں لگائے گا۔ جو سب سے پہلے صحن کعبہ میں آئے گا وہی کعبے کی دیوار میں حجر اسود لگائے گا۔ کعبے کی کیسی تعمیر ہو رہی ہے ذرا غور سے بول دو۔ ارے کتنی بار ہے؟ 8ویں بار۔ صحن کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی کعبے کی دیوار میں پتھر لگائے گا۔ سب نے کہا واہ محمد آپ کا فیصلہ لاجواب ہے، ہمیں کوئی آپتی نہیں، ہم جا رہے ہیں، اور صبح کو جو سب سے پہلے آئے گا وہی حقدار ہوگا۔ سب اپنے گھروں میں لگے، جا کر کے اپنے بستروں پہ لیٹے، مگر سونا نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے پہنچوں گا تو آج یہ سعادت مجھے نصیب ہوگی، آج یہ بابرکت کام کرنا مجھے نصیب ہوگا۔ بلکہ اپنے گھروں میں کہہ دیا جب صبح صادق ہو تو مجھے اٹھا دینا، مجھے صحن کعبہ میں جانا ہے، محمد کا فیصلہ ہے، جو سب سے پہلے صحن کعبہ میں پہنچے گا وہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں نصب کرے گا۔ مگر لوگوں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سب کو چاہ رہے تھے ہم جائیں، مگر سب پہ نیندیں طاری ہو گئی۔ سب سے پہلے صحن کعبہ میں کوئی پہنچا تو کوئی اور نہیں، تیرا اور میرا نبی پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا اور میرا نبی صحن کعبہ میں سب سے پہلے۔ اب جب آئے تو سب سے پہلے محمد عربی صحن کعبہ میں، سب نے کہا اے محمد آپ تو سب سے پہلے آئے۔ نبی نے فرمایا ہاں سب سے پہلے میں آیا۔ تو کہنے لگے محمد یہ کام جچتا بھی آپ ہی کو ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، جیسا مبارک کام ویسے مبارک ذات۔ یہ کام واقعی بات ہے، ہمارا دل کی آوازیں بھی یہ ہیں کہ یہ کام آپ ہی کو جچتا ہے۔ مکہ میں آپ جیسا کوئی مبارک نہیں ہے، مکہ میں آپ جیسا کوئی باسعادت نہیں ہے، مکہ میں آپ جیسا ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی اور یہ کام کرتا تو ہمارا دل اتنا مطمئن نہ ہوتا جتنا مطمئن تمہارے ہاتھ سے یہ کام کرنے پر ہے۔ یہ کام جچتا بھی آپ ہی ہے۔ سب خاموش۔ نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں بتاؤ آج حجر اسود لگانے کا حق کس کا ہے؟ کہا آپ کا۔ کہا کسی کو کوئی آپتی؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کسی کو کوئی ذرہ برابر اختلاف؟ کہا بالکل نہیں۔
مگر میرے نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں میرا دامن اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے کہ میرے دامن میں سب سما جائیں، حق میرا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں، کسی کو اپٹی نہیں، کسی کو اختلاف نہیں، مگر اب میرا ایک فیصلہ اور سن لو۔ میرے نبی نے چادر بچھائی اور چادر بچھا کے حجر اسود چادر پر رکھ دیا اور چادر پر رکھ کے فرمایا جتنے بھی سردار ہیں سب آ جائیں، اپنا اپنا ہاتھ اس چادر پہ لگائے اور سارے مل کے اٹھائے اور سب مل کے پتھر لگائے تاکہ حق میرا ہے، میں سب کو بانٹ رہا ہوں۔ بے شک بے شک، حق تو میرا ہی ہے، حق تو میرا ہی ہے، مگر میں سب کو بانٹ رہا ہوں۔ جلسہ میں آنے والے 5 منٹ اگلے اور بڑے اہم ہونے والے ہیں، بہت محبت کے ساتھ سن لینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں کہا تھا کہ تو اگر درود یاد نہ کر سکے تو کیا حق ادا کرے گا؟ یار مصطفیٰ اتنی بڑی ذات ہے جس کا تجھے امتی بنا دیا گیا، انہی کی وجہ سے تجھے سب سے پہلے جنت دی جائے گی، انہی کی وجہ سے تجھے گناہ جو ہے تیرے گناہوں کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، اسی نبی کی وجہ سے تیری شفاعت ہوگی۔ جلسہ میں آنے والوں جب بات نبی کی آیا کرے تو مال دھن دولت اولاد سب کو قربان کرنے کا جذبہ رکھا کرو، اگر بات مصطفیٰ کی محبت کی آیا کرے تو کہہ دیا کرو جو جان مانگو تو جانے دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، ہوگا نہ ہم سے کبھی یہ ہوگی نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ آج مسلمانوں تمہاری سینے میں جو محبت سب کر گئی ہے اسی کی وجہ ہے کہ آج ایمانوں کے جنازے نکل گئے ہیں۔ جلسے میں آنے والوں جو ربیع الاول آیا کرے تو اپنی چھتوں پہ جھنڈے لگا دیا کرو، جو ربیع الاول آیا کرے اپنی گلیوں کو سجا دیا کرو، جو ربیع الاول آیا کرے تو خدا کی قسم جلوس محمدی میں شامل ہوا کرو اور اعلان کر دیا کرو نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا۔ سبحان اللہ، اعلان کر دیا کرو، جلسے میں آنے والوں اعلان کر دیا کرو۔ بس آخری بات بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، یار تیری کیا محبت ہے، جلسے میں تھوڑا سا ٹائم نکالنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ محمد عربی کی محبت میں تجھے نمازوں کا ٹائم نہیں ہے، نبی فرماتے نماز تو پڑھے گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، نماز تیری ہے، ٹھنڈک میری آنکھوں کی ہے، نماز تیری ہے، محبت میری ہے، نماز تیری ہے، ٹھنڈک میری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار یہی تو محبت ہے، درود ہم نہ پڑھے، نماز ہم نہ پڑھے، اور ہم تو نبی سے بڑی محبت کرنے کوئی محبت نہیں ہے یار، یہ خالی کے جھوٹا خرافات کرتا گال بجاتا پھرتا۔ میں بتاؤں کسے کہتے ہیں محبت؟ بس یہ سن لے محبت کے بعد ختم۔ کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ذرا سا مسجد مدرسے کے چندے کو کہہ دیا جان نکل گئی، محبت بہت کرتا ہوں، 2 منٹ اگر نماز میں لمبا ہو گیا جان نکل گئی، محبت بہت کرتا ہوں۔ میں بتاؤں کسے کہتے ہیں محبت؟ ابو بکر سے کہا ابو بکر ہجرت کا بلاوا آ گیا، چلنا کہا یا رسول اللہ حکم تو دیں، چلنا کہاں ہے؟ ساری پوٹلی بن کے تیار ہے، حکم تو دیں۔ کیا بات ہے، رات ہے، رات میں کہا تھا چلنا ہے، کہا ابو بکر سوئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ سونے کی بات کر رہے ہیں؟ جس دن آپ نے کہا تھا ہجرت رات میں ہوگی، ابو بکر ساتھ میں ہوگا، اللہ یا رسول اللہ اس دن سے بستر سے اپنی کمر لگائی نہیں ہے، نبی کا کب بلاوا آ جائے آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، ہر رات جاگتا ہوں محبوب کا انتظار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا چلیں، حاضر ہوں، جلدی محبت بتا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، جانا ہے یسرف جو مدینہ شریف ہے، کہاں جانا؟ وہ ہے مکہ سے پروت، کس سائڈ ہے مدینہ مکہ سے؟ زور سے بول دو، پروت، اور نبی جا رہے ہیں تک جانا مدینہ ہے، جا رہے ہیں ادھر اپوزٹ سائڈ۔ تو یہ صحابی ہیں، کیوں انگلی اٹھائے نبی کے فیصلے پر؟ کیوں انگلی اٹھائے؟ انگلی تو 24 نمبر ہی اٹھاتا، ذوالخویسرہ تمیمی سب سے پہلا 24 نمبر ہی ہوا۔ نبی مال غنیمت بانٹ رہے تھے، اس نے انگلی اٹھا دی، کہہ رہا آپ انصاف نہیں کر رہے، ہاں کہہ رہا آپ انصاف نہیں کر رہے۔ نبی نے فرمایا میں انصاف نہیں کر رہا، خدا نے امانتوں کا مجھے امین بنا کے بھیجا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن مار دیں؟ نبی نے کہا گردن مارنے کی ضرورت نہیں، پہچان کر لو، اس کی نسل میں اور پیدا ہوں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اور زندہ باد۔ تمیمی سب سے پہلا بخاری کی حدیث ہے، توجہ کرنا ہے، بات نہیں، بات لمبی کر دوں گا اگر بات کرے گا تو۔
توجہ کرنا بات نہیں سرکار کا کرم ہو رہا بولنے میں بڑا مزہ آ رہا اس لیے میں بات کچھ شارٹ کر رہا ہوں بس بات کو یہاں محبت دکھا کے بات ختم کر رہا ہوں کیا بات ہے یہ صحابی جانا مدینہ ہے چل ادھر کہا یا رسول اللہ ادھر ابو بکر کچھ تو کہہ دیتے مدینہ ادھر ہے یار مشورہ تو دے ہی دیتے سرکار سے اہل ملت کہے چلو شاہجہاں پور جانا ادھر شاہجہاں پور ادھر ہے نا اور حضرت کی گاڑی ادھر ہو تو ہم بھی کہہ دیں گے حضرت ادھر ہے ہم سوچیں گے ہو سکتا بھول گئے ہوں ارے کہہ دیں گے نہیں کہہ دیں گے چاہے حضرت جائیں نہ جائیں ابو بکر بولا کیوں نہیں کیا کہنے زندہ باد ارے بولا کیوں نہیں کہا گلفام بولنا بے وقوفی ہے محبوب ادھر جا رہے ہیں جانے دیا اگر مدینہ ہی جانا ہے اور محبوب کی منشا یہ ادھر جا کے مدینہ پہنچنا ہے تو میرا ایمان ہے محبوب ادھر جائیں گے مدینہ ادھر آ جائے گا ارے جب محبوب کے جانے سے قبلہ بدل سکتا ہے تو یہ تو مدینہ ہے کیا کہنے ماشاء اللہ محبوب کے کہنے سے مجھے کہنے نہ دیا جائے جب محبوب کے چاہنے سے ارے قبلہ ہی بدل جائے کیا بات دوسرا پارا سورہ بقر کرو ترجمہ قبلتن ترواہا حبیب تو چاہتا قبلہ بدلا جائے تو ایسا بدلیں گے ترواہا جس میں تیری رضا ہوگی جس میں تیری رضا ہوگی کیا کہنے سبحان اللہ ابو بکر کہہ رہے ہیں تم صاحب جب حبیب کے کہنے سے قبلے بدل جائیں تو کیا صرف مدینہ نہیں بدل اللہ میں کیوں بولوں زندہ باد ارے میں کیوں بولوں سبحان اللہ کیا عشق ہے واہ میں کیوں بولوں حبیب چل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے میرے نبی کو پتا ہے کہ مکہ کے لوگ بھاگنے لگے ہیں پیچھا کر رہے ہیں تعاقب کر رہے ہیں پتا ہے کہ یہ مدینے کی طرف جائیں گے تعاقب شروع کیا جائے گا ادھر نہ بھی ادھر چلو اللہ اور غار ثور پہ پہنچے کدھر پہنچے یہ اپوزٹ غار ثور ادھر دکن اور پورب سائڈ میں ہے تھوڑا کعبے سے غار ثور پہ جو اوپر چڑھتے ہیں تو کعبہ شریف صاف نظر آتا ہے اب وہ ٹاور بن گیا مکہ کا بیچ میں ورنہ مینارے آج بھی نظر آتے ہیں مسجد حرام کے 5413 فٹ کی اونچائی اس پہاڑ کی ذرا بول دو سبحان اللہ ارے سن لو یہ آپ کو میں جو جانکاری دے رہا ہوں شاید قبر میں بھی کام آئے گی کیا بات غار ثور کی اونچائی کتنی 5413 فٹ اونچا سیڑھی بنی ہوئی نہیں ہے جیسے ہماری چھت پہ سیڑھی بنی ہوئی ہے کہیں پتھر موٹا ہے کہیں پتلا ہے کہیں گڈھا ہے یار اوپر چڑھنا 3 منزل پہ چڑھ جاؤ تو سانس پھول جاتی ہے 5413 فٹ کو ذرا بانٹنا کیا منزل بن رہی ہے کاریں ماچس کی ڈبیا نظر آتی ہیں اوپر چڑھ کے ہاں ماچس کی ڈبیا یہ جو بڑھاپے میں جاتا جس کی پشتیں آواز کر رہی ہوں حج کرنے یہ چڑھ جاتا دیکھ کے اسے ہانپ چڑھ جائے گی صحیح میں صحیح بتا رہا ہوں یار جب پشتیں آواز کرنے لگی تو اب حج کرنے جا رہا چڑھ جائے گا تم بتاؤ چڑھ جائے گا 5400 فٹ سن کے ہانپ چڑھ جائے گی سمجھ رہے ہیں آپ شدید گرمی آپ کیا بات اللہ اللہ ابو بکر غار ثور پہ چڑھنا ہے نہیں کہا یا رسول اللہ اوپر جا کے کیا کریں گے اچھا ایک بات پوائنٹ کی سرکار کے قدموں کو چوم کے پوائنٹ کی بات 5400 فٹ کی اونچائی پر نبی پہلی مرتبہ جا رہے ہیں غار ہیرا پہ تو بار بار جاتے تھے جہاں قرآن کی پہلی وحی آئی لیکن غار ثور پہ آج چل رہے ہیں اور جہاں پر نبی جا کے چھپے وہاں ایک پتھر ایسا رکھے ہوئے جیسے گنبد سا آج تک نبی گئے نہیں نبی کو کیسے پتا کہ 5400 فٹ اونچا جانے کے بعد ایک ایسی جگہ ہے جہاں چھپنے کی جگہ ہے سبحان اللہ کیا کہنے زندہ باد کیسے پتا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں چھپنے کی جگہ ہے
کیا بات پتا چلا کہ سب کو دیکھ کے پتا ہے میرے نبی وہ ہے جنہیں غیب سے پتا ہے. بے شک حق ہے. واہ اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں مصطفیٰ ابو بکر کو لے کے چل گئے. وہ 13 فٹ کی اونچائی چلنے کے بعد لوگوں وہ غار آ گیا, اس کا دہانا آ گیا. جہاں نبی نے چھپنا تھا وہاں ابو بکر اسی کے اندر چلنا ہے. آج کی رات یہی بتانا ہے, آج یہی پناہ لینا ہے. عاشق کا عشق بول پڑا یا رسول اللہ رک جائے, اس کی اجازت نہیں دیتا. ابو بکر کیا ہوا, غلام کو جانے دے, پہلے صاف صفائی کر دوں تاکہ آپ کے آنے کے قابل بن جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. گئے, صاف صفائی کیا, کپڑے اپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کر دیا, ایک رہ گیا تھا انگوٹھا رکھ لیا. اللہ آئے یا رسول اللہ, نبی تشریف لائے. اچھا نیند تو نہیں آ رہی, ختم کر لوں, بڑھا دیں تھوڑا سا. آپ بیچ میں کوئی ڈسٹرب نہ کریں تاکہ جلدی پوری ہو جائے, ہے کہ نہیں. ہاں آج کل میں 1.25 گھنٹہ تقریر کر رہا ہوں, اوپر 1.5 گھنٹہ ہو گیا, سمجھ رہے ہیں. ہاں تو بس بات پوری کر لیں. آ گئے اس غار میں, کبھی جانا ہو تو جا کے دیکھنا. تشریف فرما. یہ کھوج لگاتے لگاتے پیچھے سے پہنچ گئے. مکہ کے جو تھے کھوج لگاتے لگاتے پہنچ گئے. کہا بس یہاں تک نشان آتے یہاں ہی آئے. اندر چلو اسی میں ہے. اللہ چلو اندر اسی میں جو کھوجی کا بولے یہی تک نشان آتے اندر ہے. چلو. اچھا ایک بات بتاؤں, جہاں نبی بیٹھے ہیں تشریف فرما غار میں, اور جہاں دروازے پہ یہ مکہ کے چور کھڑے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پتا کتنی دوری ہے بتا دوں, صرف اتنی دوری کی جیسے یہ پیٹ تھا, بس اس سے زیادہ. خوب ناپ پہ آیا ہوں میں. اتنی دور کا انسان تو آہٹ سے محسوس کر لیتا. کیا دوری ہے آپ بتائیں آپ مجھے. یہ دروازہ ہے اس کا, اور بس یہاں پتھر کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن مکڑی نے ایسا جالا لگایا, ہائے ہائے دماغ میں ہی جالا لگ گیا. ہائے ہائے. کیا بات. سبحان اللہ. جھانک کے بھی دیکھ لیتے مگر جالا لگا تھا, دماغ میں تالا لگا تھا. چلو کسی نے کہا کھوجی بے وقوف تو نہیں, اندر کوئی ہے تجھے پتا کہاں ہے. اگر اندر کوئی ہوتا تو جالا نہ ہوتا. ہائے ہائے. کوئی نہیں ہے, جا کے کیا کرے گا. واپس آ گئے. 3 دن 3 راتیں میرے نبی اسی غار میں رہے. کتنے دن کتنی راتیں, ذرا زور سے بول دو. 3 دن 3 راتیں میرے نبی اسی غار میں رہے. لوگوں ابو بکر کی بیٹی ہے, نام اسما ہے, عمر مشکل سے 10 کے آس پاس ہے. لوگوں تمہارے بچے 10 کے کتنے ہوتے ہیں جانتے ہو, لیکن پتا ہے بابا نبیوں کے سردار کے ساتھ گیا ہے, بابا قدموں پہ قربان ہو کے گیا ہے. جب کھانے کا وقت آتا ابو بکر کی بیٹی اسما کھانا بناتی تیار کرتی, اور 4,000 فٹ کی اونچائی پہ تنہا چلتی, نبی کے قدموں میں جا کے کہتی یا رسول اللہ اسما کھانا لائی ہے تناول فرما لے. روزانہ اسما کھانا دے کے آتی. گویا کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو نہیں لگایا تھا نبی کی غلامی پر, اپنے سارے گھر کو لگا دیا تھا مصطفیٰ کی غلامی پر. کیا بات. سبحان اللہ. روزانہ اسما جاتی 5400 فٹ کی اونچائی پر چڑھ کر روزانہ گھر اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے کے آتی. ابو جہل کو بھڑک لگ گئی. اسما کو پتا ہے کہاں ہے ابو بکر. اسما کا بابا ابو بکر بھی محمد عربی کے ساتھ ہے. ابو جہل کو بھڑک لگی, اپنے 2-4 ساتھیوں کو لے کے ابو بکر کے دروازے پہ آ گیا. آواز دی اسما نکل کے آئی, کہا تو ابو بکر کی بیٹی اسما ہے. ہاں ہاں. کہا تجھے پتا ہے نبی کہاں ہے, تجھے پتا ہے تیرا بابا کہاں ہے. ہاں ہاں مجھے پتا ہے میرا بابا کہاں ہے. تو کہنے لگا پتا کہاں ہے. اسما نے کہا پتا ہے کہاں ہے مگر بتاؤں گی نہیں, جو اس سے ہو وہ کر لے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پتا ہے کہاں ہے. زندہ یار صدیق کی بیٹی ہے کیوں جھوٹ بولے. کیا بات ہے. واہ واہ. سچے کی بیٹی ہے کیوں جھوٹ. پتا ہے کہاں ہے مگر بتاؤں گی نہیں.
ابو جہل غصے میں آگے بڑھ کے ایک اتنی دور سے چٹاکا مارا، بچی تھی، چہرے پہ لگا، کان کی بالی کھچ گئی، کان پھٹ گیا، کان سے خون نکلا۔ اسما نے دوپٹے سے صاف کیا۔ ابو جہل کو اس کے ساتھیوں نے پکڑا، کیا کر رہا؟ اگر بچی کو کچھ ہو گیا پورا مکہ تیرے اوپر چڑھ بیٹھے گا، بازی پلٹ جائے گی۔ ابھی جو مکہ تیرے ساتھ ہے وہ مکہ تیرے مخالف ہو جائے گا، پیچھے ہٹ۔ اسما کو چھوڑا اسی حال میں۔ شام ہو گئی، لوگوں ذرا غور کرو، اسما ڈری نہیں، کھانا پھر پکایا۔ پھر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھانا لے کے پہنچی، میرے نبی کی نظر اسما کے دوپٹے پہ پڑی۔ کہا اسما دوپٹے پہ خون کیسا لگا ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، جب ابو جہل آیا تھا آپ کا پتہ پوچھتا تھا، میں نے کہا جان سے بھی مار دے گا مگر نبی کا پتہ نہ بتاؤں گی۔ یا رسول اللہ، میرے اتنی زور سے چاٹا مارا میرا کان پھٹ گیا، خون بہنے لگا، دوپٹہ سڑ گیا۔ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ زندہ باد۔ میں ابو بکر اور اس کے اہل خانہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ لوگ یہ محبت ہے، اسی محبت کو اگر سینے میں معجزہ کر لو تو پھر اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں، عشق تیرے صدقے جلوے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق مصطفیٰ میں جینا سیکھو، عشق مصطفیٰ میں مرنا سیکھو، عشق مصطفیٰ میں زندگی بنانا سیکھو۔ اللہ نے چاہا پھر زندگی رہی، ملاقات ہوگی۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم زندہ باد۔ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ جیسا وعدہ کیا تھا اس کے مطابق چادر آپ تک آ رہی ہے، پکڑو اور سلسلہ واحدیہ قادریہ میں داخل ہو جاؤ۔ اٹھے گا کوئی نہیں،